ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غیر مجاز تعمیرات کو باقاعدہ بنانے کے لیے آخری موقع فراہم کرنے کا اعلان، مقررہ مدت کے بعد سخت کارروائی کا انتباہ۔ گھر واپسی مہم کے خلاف بیرسٹر اویسی کے جوابی ریمارک پر سنگ پریوار میں کھلبلی۔ زچگی خانہ پیٹلا برج میں مفت کھانے کی اسکیم کا افتتاح، تمام سرکاری دواخانوں میں اسکیم کا آغاز۔ اور نارسنگی میں ایک خاتون کا قتل، شوہر اور اس کی داشتہ گرفتار، راز فاش ہونے پر کارروائی۔ اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ اراضی اور مکانات کو باقاعدہ بنانے کے لیے آخری موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ قواعد کے خلاف تعمیر کیے گئے مکانات کو فوری طور پر باقاعدہ بنا لیں۔ عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ باقاعدہ بنائے جانے کے احکام کی اجرائی کے بعد 20 دنوں میں درخواستیں وصول کی جائیں گی، جبکہ 90 دنوں میں اس عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق اپریل تک اراضیات اور مکانات کو باقاعدہ بنانے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس مدت کے بعد بھی اراضیات پر جبراً قبضے کیے گئے یا قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور پھر سے اراضیات کو باقاعدہ بنانے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی غیر مجاز تعمیرات اور اراضیات کو باقاعدہ کرنے کی درخواستیں موصول نہیں ہوں گی، ان مقامات کو حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی۔ ضرورت پڑنے پر پی ڈی ایکٹ کے تحت بھی کارروائی کی جائے گی۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی آر کرشنیا نے 500 گز سے زائد اراضی کو باقاعدہ نہ بنانے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آر کرشنیا نے کہا کہ اگر حکومت 500 گز سے زائد اراضی کو باقاعدہ بناتی ہے تو اس سے ناجائز قابضین کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اغراض کے لیے حاصل کی جانے والی اراضی کو سرکاری قیمت پر حاصل کرنا باعث افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز میں 1 لاکھ روپے فی گز اراضی کی قیمت پائی جاتی ہے، جبکہ حکومت صرف 10,000 روپے کی قیمت سے اراضی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کرشنیا نے کہا کہ کے سی آر کو عوام نے ترقی کے لیے اقتدار سونپا ہے، نہ کہ اراضیات پر جبراً قابضین کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ وائی ایس آر کانگریس کے سربراہ جگن موہن ریڈی نے آندھرا پردیش کے دارالحکومت کے لیے اراضی کے حصول کے معاملے میں متاثر ہونے والے کسانوں کو تیقن دیا ہے کہ ان کی حکومت بننے کے بعد کسانوں کی اراضی انہیں بحال کی جائے گی۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے نئے دارالحکومت کے لیے اراضی کے حصول سے متاثر ہونے والے درجنوں کسانوں نے پیر کو جگن موہن ریڈی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ بعد میں جگن نے کہا کہ کسانوں کے حقوق کے لیے تحفظ کے لیے ان کی پارٹی کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسان اپنی اراضی حکومت کو نہیں دینا چاہتے تو کوئی ان سے ان کی اراضی نہیں چھین سکتا۔ جگن موہن ریڈی نے پیر کی سپہر ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن سے بھی ملاقات کرتے ہوئے کسانوں کے مسائل اور آندھرا حکومت کے موقف سے بھی انہیں واقف کرایا۔ ریاستی وزیر امکنہ اندرا کرن ریڈی نے کہا ہے کہ مستحق غریب خاندانوں کو 2 کمروں والا مکان فراہم کیا جائے گا۔ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اندرا کرن ریڈی نے کہا کہ 4,60,000 روپے کے مصارف سے مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ ماہ سے اس اسکیم پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امکنہ شعبے میں ہوئی دھاندلیوں اور بے قاعدگیوں کی تحقیقات کی جائے گی۔ وزیر امکنہ نے کہا کہ غریب خاندانوں کے مکانات کی تعمیر کے ساتھ تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور اقتدار میں کئی بے قاعدگیاں کی گئیں اور ان بے قاعدگیوں میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔
فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے گھر واپسی کے نام پر چلائی جا رہی نفرت انگیز مہم کے خلاف بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ریمارکس پر سنگ پریوار برہم ہو گیا ہے اور گھر واپسی کے جوابی وار پر واویلا مچایا جا رہا ہے۔ اس مسئلے پر میڈیا کے نمائندوں نے بھی صدر مجلس سے سوالات کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں بیرسٹر اویسی نے کیا کہا تھا اور میڈیا نے ان سے کیا سوالات کیے۔ ہندوتوا طاقتوں کی جانب سے گھر واپسی مہم کے نام پر تبدیلی مذہب کے لیے لالچ دیے جانے کے اقدامات کو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ دارالسلام میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنی تقریر میں صدر مجلس نے کہا تھا کہ مسلمان 5 لاکھ روپیہ تو کیا کروڑوں کی دولت کے عوض بھی اپنا دین ایمان نہیں بیچ سکتا۔ وہ 5 لاکھ روپے پر پان کھا کے تھوک دیتا ہے لیکن اپنا دین ایمان نہیں بدلتا۔ اور عزیز دوستو، افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے کو تبدیل کرنے کی قیمت 5 لاکھ کا تھی۔ ارے پیارے، اگر میں ہمارے پرانے شہر کی زبان میں جواب دوں گا تو بولیں گا ارے 5 لاکھ بول رہا، 5 لاکھ کا تو خالی زردے کا پان کھا کے تھوک تو میں، تو 5 لاکھ بول رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق نکال کے آ جائیں گے؟ نہیں، 5 لاکھ نہیں، 5 کروڑ نہیں، 5,000 کروڑ نہیں، 5 بلین ڈالر نہیں، ساری دنیا کی دولت بھی تم ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دو گے، تب بھی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے گھر واپسی مہم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر گھر واپسی ہی سنگ پریوار کا مقصد ہے تو سب سے پہلے یہ انہی پر صادق آتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، کیونکہ اسلام ہی دین فطرت ہے، اور حدیث شریف کے مطابق ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو اس کے ماں باپ یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے بشر آدم علیہ السلام تھے جو کہ مسلمان ہیں۔ ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا، سن لو RSS والو، ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا مسلمان پیدا ہوتا، اس کا ماحول، اس کے ماں باپ اس کو دوسرے مذہبوں پر لے کر چلے جاتے، وہ تمہاری مرضی۔ اور صحیح کہا مفتی خلیل احمد صاحب نے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت تو سب کے سامنے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے، ہمارا ماننا ہے اپنا کو مانو، ہمارا ماننا ہے جو کوئی پیدا ہوتا انہیں مسلمان پیدا ہوتا۔ آپ آؤ واپس، اور ہم کچھ پیسہ نہیں دے سکتے بھائی آپ کو، ہمارے کہنے کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کو صرف اتنا بول سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کی کامیابی کی گارنٹی آپ کو ہم دے سکتے، آ جاؤ۔ بیرسٹر اویسی نے مزید کہا تھا کہ آدم سراندیپ کے پہاڑ پر اترے جو کہ ہندوستان کا حصہ تھا، اس طرح یہ ملک ہمارا آبائی ملک ہے۔ کہ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہر طرف سے ہم کو بولے جا رہے ہیں گھر واپسی، گھر واپسی، گھر واپسی، گھر کو آ جاؤ بول رہے۔ کس کے گھر کو آنا بابو؟ گھر کو آنا کہتے، گھر واپسی، گھر واپسی۔ ہم گھر واپسی نہیں جاتے بھائی، گھر واپسی کہے کا گھر، گھر واپسی۔ یاد رکھو دنیا والو، یہ سنگ پریوار، RSS، BJP، ہمارے پرائم منسٹر، سن لو آپ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے۔ یہ ہماری باپ کی سرزمین ہے۔ یہ ہم تمام ساری کائنات کیا ہے؟ بنی آدم ہے نہیں ہے؟ جس گھر میں ابا آئے تو ابا کا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے، پورا ملک ہمارا ہے، تم گھر کی بات کر رہے۔ اور یہ کیا سرزمین ہے ہندوستان کی؟ سنو RSS والو، یہ جو ہندوستان کی سرزمین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا کی خوشبو آتی ہے. تو یہ ہماری باپ کی سرزمین بھی ہوئی اور یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جو خوشبو آ رہی ہے صبح قیامت تک یہی ٹھنڈی خوشبو ہوائیں توحید اور رسالت کی چلتے رہیں گی. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے سے روک سکے. بیرسٹر اویسی کے ان ریمارکس پر سنگھ پریوار اور اس کی محاذی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور کارکن چراغپا ہو گئے ہیں اور بیرسٹر اویسی کے خلاف تنقیدوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس مسئلے پر میڈیا کے نمائندوں نے صدر مجلس سے سوال کیا کہ وہ گھر واپسی مہم کے خلاف ہو کر پھر گھر واپسی کی بات کیوں کر رہے ہیں. اس پر صدر مجلس نے کہا کہ وہ صرف اپنا نقطہ نظر اور خیال ظاہر کر رہے ہیں, نہ کسی پر اپنا نظریہ مسلط کر رہے ہیں, نہ کسی کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی کو مال و دولت کا لالچ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جمہوری ملک ہے, یہاں پر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق مذہب تبدیل کرنے کی آزادی ہے اور اظہار خیال کا حق ہے. ماننا یا نہ ماننا بھی دوسرے شہری کے مرضی پر منحصر ہوتا ہے. اسلام بھی زبردستی کرنے کو پسند نہیں کرتا. یہ میرا بلیف ہے, مگر میں تو آپ کو نہیں بول رہا کہ تم مانو اس کو, نہیں تو میں تم کو چینج کرنا پڑے گا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ 2021 تک پرساد صاحب کو مسلمان بن جانا پڑے گا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرساد صاحب سٹولن پراپرٹی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرساد صاحب نیشنلسٹ نہیں ہے جب تک مسلمان نہیں ہو جاتے. یہ میرا بلیف سسٹم ہے. بول رہا ہوں آپ کو پورا رائٹ ہے مجھ سے ڈس ایگری کرنے کا, آپ ڈس ایگری کریے. یہ ڈیموکریسی ہے, یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, دس از یور رائٹ. میں کیسا آپ کو روک سکتا ہوں؟ مگر میں تو ڈرا نہیں رہا ہوں نا آپ کو, میں تھٹن نہیں کر رہا ہوں آپ کو, میں دھوکہ دے کر آپ کو پیسوں کا لالچ دے کر, یا پھر آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے اسکول میں یا آپ کے اسکول میں آپ کو اسلامک فوٹوز لگانا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اب آپ اپنے اسکول میں پرنسپل نہیں بولیں گے, استاد محترم بولیں گے. یہ تو سب دوسرے لوگ کر رہے ہیں, دوسرے آئیڈیالوجی کے لوگ. تو میں تو یہ میرا بلیف سسٹم ہے, میرا بلیف ہے یہ, اس میں کون سی غلط بات ہے, بری بات ہے؟ آپ ڈس ایگری کریے, آپ کو پورا رائٹ ہے, آپ کو پورا رائٹ ہے ڈس ایگری کرنے کا. صدر مجلس نے مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسی نے ترقی کے نام پر ووٹ بٹورے تھے. کیا آج وہ بتا سکتی ہے کہ اقتدار سنبھال کر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس نے ترقی کے کتنے زینے طے کیے ہیں؟ انہوں نے مرکزی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ بیرونی فنڈز کی مخالف ہے تو صدر امریکہ کے دورہ ہند کے دوران اس موضوع کو اٹھائے اور اپنا اعتراض درج کروا کے بتائے. بی جے پی گورنمنٹ کو ان کو روکنا چاہیے. یہ تمام کے تمام ان کے بچے ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں. روکو ان کو. ملک کو پیسہ واپسی کی ضرورت ہے. 15 لاکھ کہاں گئے؟ 15 لاکھ کی ضرورت ہے. یہ گھر واپسی کے نام پہ صرف اصل ایشوز سے ڈائیورٹ کرنا لوگوں کو, اور دنیا میں آئل پرائزز گرنے کے باوجود بھی ہمارے ملک میں غریب کیوں پریشان ہے اتنا مہنگائی سے؟ تو یہ ایک ڈائیورژنری ٹیکٹک ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے تمام چاہنے والوں کو بولے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ 2021 تک کیا پورا ہندو بنا دیں گے سب کو. کوئی بولتے ہیں کہ جو مسلمان اور کرسچن ہے وہ نیشنلسٹ نہیں ہے. کوئی بولتے ہیں کہ ہم چوری کا سامان ہیں. ہاں, یہ کیا ہے یہ؟ اور پھر اوپر سے بول رہے کہ میرے کو $100 بلین کا FDI آنا. بھائی اگر باہر سے پیسہ آ رہا ہے, کوئی یہ بھی بول رہے تو بھائی آپ بول دیجئے نا. اوباما صاحب آ رہے ہیں ابھی 26 جنوری کو گجرات میں, اتنا بڑا انویسٹمنٹ کلائمیٹ کر رہے ہیں آپ. میں چیلنج کر رہا ہوں گجرات کے انویسٹمنٹ کلائمیٹ میں آپ بول دیجئے کہ آپ کے باہر کے پیسوں کی وجہ سے یہاں پر دھرم پریورتن ہو رہا ہے, ہم کو روک دو پیسہ ہو. چیلنج کر رہا ہوں. چلیے گجرات کے انویسٹمنٹ جتنا بڑا آپ سمٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں تو انڈیا کا بھی پرواسی دیوس اتنا بڑا منایا جائے, وہاں بول دیجئے, آپ ایک سٹیٹمنٹ پاس کر دیجئے. کل ہند مجلس اتحاد مسلمین کے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے دن 4 جنوری بروز اتوار نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نگرانی کی. ڈاکٹر ماجد دیوبندی, انجم بارہ بنکوی, ضیاء ٹونکوی, شاداب اعظمی, کلیم دانش, ندیم شاد, شاہزالہ آبادی, رئیس قاسمی, احسان شاکر, محب کوثر, سلیمان قمار, انجم برہانی,
وحید گلشن کے علاوہ مقامی شعراء مولانا مفتی صادق محی الدین، صلاح الدین نیر، اثر غوری، محسن جلگانوی، عقیل ہاشمی، آغا سروش، شمس الزما شمس، ڈاکٹر فاروق شکیل، سردار سلیم، ضیاء عرفان حسامی، سکندر آغائی، اطہر شرفی، ڈاکٹر طیب پاشا قادری، سید عارف نعیم اور مولانا سید شاہ تراب قادری نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کیا۔ اس بابرکت نعتیہ مشاعرے میں ہزاروں کی تعداد میں شمع محمدی کے پروانوں نے شرکت کی۔ مدینہ 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 آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں بطور خاص مطلع سماعت فرمائیں کہ مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا عزم سفر دے دے۔ بہت شکریہ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا عزم سفر دے دے۔ مدینہ مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا عزم سفر دے دے۔ مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا عزم سفر دے دے۔ اگر دولت نہیں دی ہے تو پھر اڑنے کو پر دے دے۔ نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ٹی راجیا کے ہاتھوں گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل پیٹلا برج میں مفت کھانے کی اسکیم کے پروگرام کا افتتاح عمل میں آیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے اس پروگرام کی ستائش کرتے ہوئے پروگرام کے خد و خال پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ واضح ہے کہ روزانہ مفت کھانے کی سربراہی کے پروگرام کے تحت نیلوفر ہاسپٹل، سرکاری دواخانہ محبوب نگر اور بودھن، میٹرنٹی ہاسپٹل سلطان بازار، عثمانیہ دواخانہ، سرکاری دواخانہ کنگ کوٹھی، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل، انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل، سدی پیٹ کے سرکاری دواخانے کے علاوہ گجویل گورنمنٹ ہاسپٹل میں سینکڑوں افراد میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پیٹلا برج ویٹرنری ہاسپٹل میں مفت کھانے کی اسکیم کے افتتاح کے موقع پر مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری کے علاوہ دواخانے کے عہدیدار موجود تھے۔ آندھرا پردیش اسمبلی کے اسپیکر کے سیوا پرساد راؤ نے بتایا ہے کہ آئندہ ماہ کی 4 تا 6 تاریخ کو وشاکھاپٹنم میں کامن ویلتھ پارلیمنٹری اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اسمبلی کے کانفرنس ہال میں منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیوا پرساد نے بتایا کہ اس اجلاس میں 11 ممالک کے 30 مندوبین حصہ لیں گے۔ اسپیکر نے کہا کہ سنہرے آندھرا کے لیے ہر کسی کو دیہات کو جانے کے پروگرام کا حصہ بننا چاہیے۔ ٹی آر ایس کے رکن کونسل کے پربھاکر نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو غریبوں کا ہمدرد قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے پربھاکر نے کہا کہ غریبوں کی بہبود کے لیے ہی ہاسٹل میں قیام کرنے والے طلباء کو معیاری چاول سربراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیاری چاول کی ایسی اسکیم ملک بھر میں کہیں نہیں ہے۔ کے پربھاکر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہر اسکیم پر عوام مسرت محسوس کر رہے ہیں، جبکہ ہاسٹلز کے لیے بھی معیاری چاول کی فراہمی کا طلباء نے خیر مقدم کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر تعلیم جگدیشور ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم کے بعد سے آندھرا حکومت ہر معاملے پر تلنگانہ کے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے۔ تلنگانہ انٹر بورڈ کے لوگوں کی رسم اجرا کے موقع پر جگدیشور ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ریاست کی تقسیم جدید بل کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرفہ طور پر ایم سیٹ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ ایم سیٹ کے بشمول دیگر مسابقتی امتحانات کا شیڈول تلنگانہ حکومت جلد جاری کرے گی اور اسے ریاست کی تقسیم جدید بل سے یہ اختیار حاصل ہے۔
जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। संगारेड्डी की कदीम जेल की इमारत में म्यूजियम कायम किया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ प्रिजन वीके सिंह ने इस 300 साला कदीम जेल की इमारत का दौरा करने के बाद मीडिया को बताया कि यह इमारत संगारेड्डी का मशहूर म्यूजियम कहलाएगी, जिसका 5 रुपये टिकट मुकर्रर किया गया है। इससे पहले वीके सिंह ने सालाजंग म्यूजियम के जिम्मेदार अहमद अली के साथ जेल का दौरा किया था। 20 लाख रुपए के मसारिफ से बाज़ तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद फरवरी 2015 में म्यूजियम का इफ्तिताह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों अमल में आएगा। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट पुलिस संगारेड्डी शमोशी वाजपेयी, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट पुलिस रविंद्र रेड्डी, सुपरिंटेंडेंट जेल नागेश्वर रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद के साबिक कमिश्नर पुलिस ए.के. खान को तेलंगाना महकमे इंसदाद रिश्वत का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर टी नागेंद्र ने वाज़ेह कर दिया है कि कांग्रेस छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि कांग्रेस उसूलों पर चलने वाली पार्टी है और मीडिया में उनसे मंसूब जो खबरें गश्त कर रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। नागेंद्र ने कहा कि मीडिया को इस तरह की खबरें फैलाने से पहले उनसे राब्ता करते हुए उनका मौक़िफ़ जानना चाहिए था। नागेंद्र ने कहा कि सोनिया गांधी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा और वो कांग्रेस में ही बरकरार रहकर अवाम की खिदमत करेंगे। इससे पहले ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस की रुकनीत साजी के दरख्वास्त फॉर्म्स पार्टी सदर पुनला लक्ष्मैया के हवाले किए गए। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और कौमी सेक्रेटरी कुंतैया भी मौजूद थे। TJAC के वकला ने बेयर के डब्बे पर बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर पर एहतजाज करते हुए अमेरिकी कौंसल खाने वाक़ बेगमपेट जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एहतजाजियों को बेगमपेट की तरफ बढ़ने नहीं दिया और रास्ते में ही रोक लिया, जिस पर एहतजाजी वकला ने बरहम होकर गड़बड़ कर दी। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करके ट्रैफिक बहाल कर दी। TRS रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना गौड़ समिति के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौड़ तबके की फलाह बहबूद के लिए TRS हुकूमत तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि गौड़ तबके की तरफ से जलसा मुनक़िद करने का मंसूबा बनाया गया था, ताहम वज़ीर आला की मसरूफियत की वजह से उसे मुलतवी किया गया और जल्द ही एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा। कांग्रेस के रुकनी कौंसल P. सुधाकर रेड्डी ने गांधी जी की तौहीन करने वाले कमलेश तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में महात्मा गांधी को इज्जत की निगाह से देखा जाता है और उनके खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स करने वाले शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम को उन्होंने एक मकतूब रवाना करते हुए कमलेश तिवारी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आसिफ नगर MRO दफ्तर वाक़े विजयनगर कॉलोनी में पेंशन के दरख्वास्त गुजारों की रहनुमाई के लिए मौसर इंतजामात नहीं किए गए। मंजूरा दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त दीवार पर चस्पा की गई, जबकि बाज़ दरख्वास्त गुजार नाखानदा होने की वजह से अपना नाम दूसरों से पूछते हुए नजर आए। बाज़ फहरिस्तें फटी हुई पाई गई और इस सिलसिले में हुक्काम की तरफ से भी लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। ज़ईफ़ दरख्वास्त गुजारों को पेश आ रही मुश्किलात का नोट लेते हुए हुक्काम को कार्रवाई करनी चाहिए। राजेंद्र नगर के इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की अहलिया और उसके 2 बच्चे पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। तफसीलात के मुताबिक माधोपुर पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले दशरथ की बीवी और 2 बच्चों के लापता हो जाने की इत्तला मिलने पर लापता खातून की मां ने अपने दामाद दशरथ पर शुबा का इजहार किया है। दशरथ की सास ने मीडिया के सामने उसकी चप्पल से भी पिटाई की। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि दशरथ ने ही उसकी बेटी और नवासों को गायब किया है। लापता खातून के रिश्तेदारों ने वाक़े की तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स ने अपनी दाश्ता के साथ मिलकर बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ईश्वरैया
جو ایک اپارٹمنٹ میں چوکیدار کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا، اس کے تعلقات تروملا ماں نامی خاتون کے ساتھ قائم ہو گئے تھے، اور جب ایشوریا کی بیوی سنگما کو اپنے شوہر کے ناجائز تعلقات کا پتہ چلا تو اس نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ایشوریا اور تروملما نے مل کر سنگما کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور اس کا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو زمین میں دفنا بھی دیا۔ پولیس کی طرف سے گرفتار کیے جانے کے بعد ان دونوں نے اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے اور لاش کی نشاندہی کی۔ پولیس نے لاش نکالی اور پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غیر مجاز تعمیرات کو باقاعدہ بنانے کے لیے آخری موقع فراہم کرنے کا اعلان، مقررہ مدت کے بعد سخت کارروائی کا انتباہ۔ گھر واپسی مہم کے خلاف بیرسٹر اویسی کے جوابی ریمارک پر سنگھ پریوار میں کھلبلی۔ زچگی خانہ پیٹلہ برج میں مفت کھانے کی اسکیم کا افتتاح، تمام سرکاری دواخانوں میں اسکیم کا آغاز۔ اور نارسنگی میں ایک خاتون کا قتل، شوہر اور اس کی داشتہ گرفتار، راز فاش ہونے پر کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی 4 TV کا یہ خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔